اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذی ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر صلوات اللہ. قرآن کریم کے دوسرے سورہ البقرہ کی 151ویں آیت سے ہم برابر آپ کے سامنے خطاب کرتے رہے زمانوں سے، اور یہ اس سے تقریباً 22 آیات کے بعد 25 آیات کے بعد اسی سورہ کی 177ویں آیت ہے 177. اس بار میں اسی پر آپ کے سامنے اس کو سامنے رکھ کر اسی کی برکتیں جو اس آیت کی ہیں حاصل کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی پہنچاؤں گا. یہ بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ موضوع ہمیشہ ہم نے مقرر کیا شروع سے آج تک. سب سے پہلی بار جب اس ممبر پر اس عشرہ مجالس میں ہم 52 سال پہلے بیٹھے تھے تو اس وقت ہمارا موضوع تھا مسلمان اور اسلام، مسلمان اور خدا. اور پھر اس پر ہم نے تاکہ ہم کو بھی معلومات ہمیں بڑھیں اور آپ کے سامنے بھی معلومات آئیں. آدمی سمجھتا ہے کہ ہم مجلس پڑھنے آئے تو بس اب ہم نے سب کو قابل بنا دیا. یہ وہی سوچتا ہے کہ جو اپنے کو ہمیشہ کے لیے قابل سمجھ لیتا ہے، بس ہم سے زیادہ کوئی نہیں. یہ ہوتا ہے ایسا. جبکہ ممبر پر آنے والا یہ سمجھ کر اگر آئے کہ وہ خود کچھ دیکھ کر آئے تاکہ اس کے اپنے معلومات میں بھی اضافہ ہو تب بہتر ہے. اس 52 سال میں ہمارے معلومات میں ان مجالس کی وجہ سے بھی بہت اضافہ ہوا. اس ممبر کا یہ احسان رہا کہ اس ممبر کی وجہ سے ہمارے اپنے معلومات میں 52 سال مسلمان اور خدا، پھر مسلمان اور رسول، پھر مسلمان اور قرآن، پھر مسلمان اور حدیث، پھر مسلمان اور خانہ کعبہ، پھر اس طرح ہم 10 مجلسیں. جب میں مسلمان اور کعبے پر اشرا پڑھ رہا ہوں تو اس وقت میں خانہ کعبہ میں ایک شخص گھس گیا تھا جو بغاوت کر رہا تھا اور وہاں اس کو مارا گیا پانی آنی بھر کے تہہ خانوں میں. اس وقت میں نے اس موضوع پر مسلمان اور کعبہ 10 مجلسیں پڑھی تھی تو تیاری کرنا پڑی. ایک مجلس خالی مسلمان اور کعبے کو پڑھ دیجیے، 2 پڑھ دیجیے، لیکن پورا عشرہ. جس کے بعد ہمارے بزرگ ہوتے تھے جناب حکیم سید محمد تقی صاحب علی اللہ مقامہ، جن کے پوتے ہیں ہمارے یہ دونوں، جو اس وقت ماشاءاللہ پوری دنیا میں اپنی ذاکری خطابت میں، جن میں جناب میثم زیدی صاحب، ان کے بڑے بھائی جناب متقی زیدی صاحب، یہ دونوں بہت کم سن تھے اس وقت. ان کے دادا جناب سید محمد تقی صاحب جنہوں نے یہ شروعات کی تھی جو آج آپ 19 رمضان کو گلیم کا تابوت لے کر آتے ہیں، انہی کی شروعات. انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا تھا اس عشرے کے بعد، پرانی بات یاد آ گئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے یہ جو عشرہ پورا پڑھا ہے خانہ کعبہ پر، ہم چاہتے ہیں اس کو پوری کتابی شکل کر دیا جائے.
آپ کو اختیار ہے. اس طرح ہر سال کا عشرہ میرا جو ہے اس کے لیے مسلسل یعنی کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو کتابی شکل کر دیا جائے، اور ہم اس بات کو نہ کر سکے. تشریف لائیں قبلہ، ادھر 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 تشریف لائیں. اور کتابی شکل کر دیا جائے تو ہم خوش ہوتے تھے کہ ہم نے جو دیکھا وہ آپ تک بیان کیا. اور جو ایسے بزرگ لوگ کہ جو مجالس اور سب چیزوں، اس لیے کہ مولود حرم انہی کا قائم کیا ہوا ہے. اس کے پوسٹر بڑے بڑے چھپتے تھے، جشن مولود حرم، نماز باقتداء سرکار تاج العلماء، میرے والد صاحب کا نام ہوتا تھا کہ یہ نماز پڑھائیں گے. خطابت کے لیے بزرگان علماء میں آہستہ آہستہ جناب مولانا محسن نواب صاحب قبلہ ہمارے استاد بھی تھے. وہ اس لیے میں آپ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ 52 سال کی ہماری محنتیں ہر سال کے عشرے کی وہ ہیں کہ اگر اس کو ہم ریکارڈ کو محفوظ کر دیتے تو شاید یہ 52 کتابیں ہوتی. اور اس طرح ہماری بہت سی چیزیں جو خیر جو ہم محنت کرتے ہیں آپ تک آتے ہیں. اس سال کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے قرآن کریم، اسلام اور اہل بیت اطہار. صلوات پڑھیں. ادھر آ جائیے سامنے، اچھا لگے گا. آگے آ جائیے، آ جائیے. قرآن کریم، اسلام اور اہل بیت اطہار، یہ ہم نے اس لیے معین کیا ہے، یہ جو ہمارے سامنے تشریف فرمائے یہ ہمارے لیے بچے ہیں، لیکن ہر ایک اپنی جگہ استاد ہے. اس مدرسے میں بھی اور مدرسوں میں، عراق، ایران، سب جگہ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے حضرات تشریف فرما ہیں. ماشاءاللہ یہ تو پرنسپل ہیں یہاں. جس طرح یہ سب اعلیٰ تعلیم نجف اشرف قوم سب حاصل کر کے بیٹھے ہیں، یوں ہی نہیں بیٹھے ہیں. یہ سمجھ کر اگر سن لیں کہ ہاں بھئی ہمارے بزرگ ہیں جو چاہے پڑھ دیں تو بس چپ چاپ رہو، ان کو پورا حق ہے. علمی تعلیمی اعتبار سے کہیں بھی ان کو یہ محسوس ہو یہ بات صحیح نہیں ہے تو چاہے اسی وقت پوچھ لیں یا بعد میں کہہ لیں. ممبر کا تقاضا یہ کہ فوراً نہیں کہا جاتا. اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کتنے خطبہ ایسے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر آپ کو پہچانوانا چاہتے ہیں اپنے کو. اگر میں آپ کو جملے کہہ دوں بڑے تلخ ہو جائے گا. اس ممبر کے ذریعے اہل بیت کو نہیں پہچانوانا چاہتے، ان کی تعلیمات کو نہیں پہچانوانا، اپنے کو. ہم اس عشرہ مجالس میں جب میرے استاد مولانا محسن نواب صاحب قبلہ خطاب فرماتے تھے اس وقت میں عراق میں پڑھ رہا تھا، اور جب میں یہاں آیا ہوں تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہاں مجھے، کیونکہ میں سن 59-58 میں چلا گیا تھا عراق، اور سرزمین عراق پر اس سے پہلے بھی جا چکا تھا زیارات کے لیے، اور اس سے پہلے بھی جا چکا تھا اپنے والد کے ساتھ تعلیمات جب حاصل آغوش مادر میں تھا، اور پھر اپنی تعلیمات کے لیے گیا. ہمیں فخر ہے کہ ہماری پہلی بسم اللہ ایک عالم وقت کی آغوش میں ہوئی جن کا نام تھا حضرت آیت اللہ علیہ المرحوم سید ابو الحسن اصفہانی، جن کو مجھے چہرہ یاد ہے ان کی گود میں بیٹھ کر. والد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، رسم بسم اللہ میری انجام دی جا رہی ہے. ایک عالم کی گود میں بیٹھ کر میں نے پہلی بسم اللہ پڑھی ہے. اور آخری درس میرا حضرت آیت اللہ علیہ سید محسن الحکیم آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ علیہ، ان سب کے شاگردوں کی حیثیت سے میرے آخری درس وہ ہیں. اس لیے میں فخر سے کہتا ہوں میری ابتدا بھی کسی عالم کی گود سے ہے اور انتہا بھی عالم کی گود.
ہم نے اس بات کو جب ایران میں اپنے رشتے میں دادا ہوتے تھے، ویسے ہم انہیں چچا کہتے تھے، علامہ سید طیب جزائری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایران میں ان سے آخری ملاقات یا اس سے پہلے والے سفر میں تو یہی ذکر ہو رہا تھا مراجع اور علماء اور عالم حضرات کا، تو میں نے ان سے محبت میں کہہ دیا، چچا مجھے بھی فخر ہے کہ میں 2 عالموں کے درمیان ہوں، بلکہ 3 کے درمیان۔ ایک عالم آقا ابوالحسن اصفہانی جنہوں نے میری بسم اللہ پڑھائی ہندوستان آتے ہی، دوسرے عالم میرے دادا سرکار رجل العلماء، جن کے لیے جب آقا بروجردی کا انتقال ہوا تو مسجد آصفی میں سرکار امدۃ العلماء رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ رضوان جناب مولانا سید کلب حسین صاحب قبلہ، ہمارے مرحوم دوست سید کلب سعادت صاحب کے والد، انہوں نے وہاں مسجد آصفی میں جو تعزیتی جلسہ ہوا تھا آقا بروجردی کے انتقال پر، مجھے اب تک یاد ہے کہ یہ پوری رپورٹ اس وقت کے سرفراز اخبار میں شائع ہوئی ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے گا اس وقت کہ عالمی، انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے عالمیت مطلقہ 2 موقعوں پر ہوئی ہے۔ ایک زمانہ ہے کہ تقلید میں، مقلدین میں، تمام دنیا کے لوگوں میں بات تقسیم تھی 2 کے درمیان، ایک آغائے سید ابو الحسن اصفہانی اور دوسرے آغائے سید نجم الحسن ہمارے دادا پردادا، ان کے درمیان عالمیت تقسیم تھی۔ جب نجم الملت کا انتقال ہو گیا تو عالمیت مطلقہ آغائے اصفہانی کے لیے ہو گئی۔ مولانا کلب حسین صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، ہمارے عزیز جناب مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ کے دادا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ویسے ہی اس وقت ہوا ہے کہ عالمیت تقسیم تھی 2 کے درمیان، ایک آغائے حکیم سید محسن حکیم اور ایک آغائے سید حسین بروجردی، دونوں مراجع۔ آیت اللہ العظمیٰ المرحوم سید حسین بروجردی کے انتقال کے بعد اب وہ پوری عالمیت صرف آغائے حکیم کی طرف ہے، تو عالمیت مطلقہ انہوں نے فرمایا 2 موقعوں پر ہم نے دیکھی، ایک جب نجم ملت کا انتقال ہوا تو آغائے اصفہانی، اور ایک جب آغائے بروجردی کا انتقال ہوا تو آغائے حکیم۔ جو اس وقت آپ سب کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کے ہندوستان میں سرزمین پر وہ لوگ تھے جن کو آغائے اصفہانی بھی عالمیت کی منزل پر مانتے تھے، اور وہ کون تھے؟ اس مدرسے کے بانی، اور یعنی کتنے مدارس کے بانی، خشیہ کالج کے بانی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ اور نجم الملت خود بہت کم سنی سے کس کی شاگردی میں تھے، جن کو ہمارے دوست جن کا انتقال ہو گیا، عرصہ ہوا، آیت اللہ المرحوم جناب آغا نجفی، وہ شاگرد تھے ان کے آغا لنکرانی کے۔ انہوں نے ایک درس میں یہ کہا کہ میرے سامنے وہ شخصیت کے جو کہے جانے کی مستحق ہے، جن کو علامہ مطلقاً کہا جا سکے اس صورت کے ساتھ، وہ مفتی محمد عباس شستری ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب آغا لنکرانی اور بعض علماء ان کے سامنے آغا محمد عباس شستری جو آپ ہی کے ان کے خانوادہ سامنے، جب وہ ان کا نام ان بزرگان علماء کے سامنے نجف میں لیا جاتا تھا، صرف نام لے لیا جائے تو تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، یہ ادب تھا۔ میں اس بات کو کہوں تو بڑا وقت صرف ہو، تو میں نے اپنے چچا سے کہا کہ یہ مجھے فخر ہے، تو ان کا جملہ جس کو میں بعد میں آپ سے کسی مجلس میں پڑھوں گا اور بیان کروں گا، جس میں انہوں نے فرمایا اب سمجھ میں آیا کہ تم ایسے کیوں ہو، اس لیے کہ تم نے آغا اصفہانی سے اگر بسم اللہ پڑھی تھی تو ان کے بارے میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جس کے گواہ یہ ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں جناب تنویر میاں، جس کی گواہ ہے کہ واقعہ انہوں نے بیان کیا، وہ واقعہ اتنا لطیف ہے، اتنا اچھا ہے کہ آگے کسی مجلس میں بیان کروں گا، جس سے آپ کی اس روحانیت میں اضافہ ہوگا جو آپ کی علمیت جو اہل بیت اطہار سے وابستہ ہے اور جو عقیدت ان سے وابستہ ہے، اس میں اور اضافہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی،
ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم، اسلام اور اہل بیت اس لیے اختیار کیا ہے کہ صرف ہم اور آپ نہیں، تمام دنیا تک یہ آواز جب جائے گی ریکارڈ ہو کر تو وہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اسلام پہچانا جائے گا، مگر خود اسلام کس کے ذریعے پہچانا جائے گا؟ یاد رکھو، قرآن نہیں پہچانا جا سکتا مگر یہ کہ ٹھیک سے پہچان لے تو اسلام کو سمجھ لے، اور اسلام نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ان کو نہ سمجھنا چاہے جو اہل بیت اطہار ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ محدود کروں اپنی فکری کیفیت کو تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو، ورنہ یہاں بیان کروں یہ کروں بہت کچھ تو ہے۔ اور اس کے لیے میں نے اپنے بچوں سے کہا ذرا قرآن مجید قریب میں رکھیں۔ میں اکثر ان مجالس میں آپ کے سامنے قرآن کریم سامنے کھول کر بات کروں گا تاکہ جہاں تک بات جائے وہ یہ نہ سمجھے بس پڑھ دیا انہوں نے، قرآن سامنے ہو۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، شاید ابھی کہہ لے جاؤں، آج نہیں کہہ سکا تو کل کہوں گا، کل انشاءاللہ یا پرسوں۔ ارادہ نہیں تھا آپ کی ممبر پر آنے کا، لیکن ہمارے سلیم میاں نے اور دوسرے حضرات نے، کیونکہ ابھی پرسوں میں دہلی کے قریب تھا اور وہاں سے آ کر بہت تھک چکا ہوں، وعدہ تھا تو پورا کرنا تھا۔ دوستو اور عزیزو، قرآن کریم سے اسلام اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی جہاں تک میری آواز جائے، میں نے کیا کہا؟ قرآن کریم سے اسلام، اور اسلام پہچانا جائے گا اہل بیت اطہار سے۔ اب اگر کوئی اہل بیت اطہار کا شیدائی ہونے کا نام لے تو سمجھیے گا ہاں یہ مسلمان ہے۔ اگر اہل بیت اطہار سے عقیدت کا اظہار کرے تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ مسلمان ہے، اسلام پر ہے۔ بس یہ رشتہ باقی رہے گا اس کا اگر آپ کے سامنے اس کا رشتہ قرآن سے باقی ہے، اور اگر یہ رشتہ اس نے اسلام اہل بیت کا تو پیش کیا مگر قرآن سے کاٹ دیا اپنے رشتے کو، تو نہ وہ قرآن والا رہ گیا، نہ اسلام والا رہ گیا، نہ اہل بیت والا رہ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ نہیں رہ گیا۔ اس مدرسے میں یہی سب پڑھایا جاتا تھا۔ میں نے بیان کیا آپ سے کہ سرکار نبی ملت اس کے بانی مولانا جناب عباس علی خان صاحب، اور اس کی تائید کرنے والوں میں آپ کے جد جناب مولانا آیت اللہ مرحوم جناب مولانا سید ابو الحسن ابو صاحب قبلہ، بزرگان علماء جس میں بڑی بڑی شخصیتیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا، سیکھا۔ آپ سے کہہ رہے ہیں ایک بات کو، یہاں سے تھوڑی دیر توجہ کرنا۔ جو لوگ قرآن کریم پر آج، میں اپنے تمام ملک کے ان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بیان کروں گا بات کی مجالس میں آپ کے شکوک اور شبہات کو دور کروں گا۔ جو آپ کے شکوک اور شبہات ہیں قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اہل بیت کو تو میں جانتا ہوں کہ آپ سب اہل بیت اطہار کا احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن سے اہل بیت تک آتے آتے یا اہل بیت اطہار سے قرآن تک جاتے جاتے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بیچ میں قرآن سے اہل بیت کے درمیان اپنا رشتہ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر رشتہ نہ کٹے تو ٹھیک سے قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، اسلام بھی سمجھ میں آئے گا۔ پڑھیں صلوات محمد علیہ۔
سوال یہ کیا گیا کہ ہندوستان میں، یہیں پہ موضوع ٹھیک ہے، ہندوستان میں شیعیت کی تاریخ، جہاں تک میری آواز جائے انشاءاللہ ہندوستان میں شیعیت کی تاریخ یا علماء کی تاریخ یا اہل بیت اطہار سے متعلق قرآن پر آگے ہم بیان کریں گے بہت محکم مدلل دلائل کے ساتھ کہ ہندوستان میں شیعیت کی تاریخ کیا ہے، تاریخ سے بیان کریں، ابھی نہیں، کیونکہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب گفتگو رہ جائے گی۔ کل پرسوں میں انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو ہمارے سامنے قرآن کریم اور اہل بیت، قرآن، اسلام اور اہل بیت علیہ السلام، یوں خیال کریں آپ، ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہوں کہ انہوں نے پورا قرآن پڑھا اور قرآن سمجھ میں آیا ان کی، تب انہوں نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا، میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے کہوں گا اگر آپ ماشاءاللہ 1400 برس ہو گئے آپ کو اور ہم لوگوں کو ساتھ سب مل کر رہتے ہوئے، تو جس قرآن کریم کے ماننے والوں کو یہاں آنے کے ساتھ یہ بھی میں ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے ملک میں، اس دیش میں، ہندوستان میں ان کو عزت اور احترام کا مرتبہ دیا گیا جو قرآن اور اہل بیت کے ذریعے اسلام سمجھانے آئے۔ اور میں دلیل دیتا ہوں فوراً یہیں پر، جب شاہ معین الدین چشتی ہندوستان آئے، شاہ معین الدین چشتی جب ہندوستان آئے تو ان کا حلیہ جو تاریخ میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک طرف ایک لٹیا کندھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، ڈوری سے بندھی ہوئی، اور ایک طرف قرآن کریم تھا، حمائل، گلے میں قرآن کریم حمائل، ایک طرف لٹیا، ایک طرف ایک چھوٹا سا لیٹنے بیٹھنے اٹھنے کے لیے ایک مصلی یا اسی میں لیٹ لیں۔ شاہ معین الدین چشتی صرف قرآن لے کر آئے تھے، لیکن پورے ہندوستان کو انہوں نے جو قرآن کا میسج دیا وہ آج پورے بھارت کو کیا پوری دنیا کو اتنا یاد نہیں رہا جتنا ان کا دوسرا میسج یاد ہے۔ ماشاءاللہ میرا سمجھدار مجمع سمجھ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں سب مل کر محمد۔ ان کا قرآن لے کر آنا تو یاد ہے، مگر قرآنی میسج کیا دیا وہ اس ملک کے لوگوں کو نہیں یاد ہے۔ ہاں جو دوسرا میسج دیا وہ آج بھی جہاں وہ ہیں اجمیر میں، ان کی جو بارگاہ ہے اس کے باہر لکھا ہوا ہے اوپر، میں نے خود دیکھا تھا، اب بھی ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، میں کسی جب طالب علمی کے زمانے میں جاتا تھا کبھی کبھی اجمیر، وہاں میں نے خود لکھا ہوا دیکھا تھا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ سارے ہندوستان کو یہ یاد رہ گیا، اس سے پہچان لو کہ معین الدین چشتی نے بتا دیا جو اسے یاد رکھے گا وہ قرآن بھی سمجھے گا، اسلام کو بھی سمجھے گا۔ سب مل کر صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے کووڈ-19 کی پابندی کے ساتھ ساری گفتگو ہے، اخبارات میں شائع کیا جا چکا، اسی کو عمل بھی ہے کہ ہمارے یہاں اتنے لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، جو ہوئے وہ اپنے ٹی وی پر سنیں گے، چینلز کے ذریعے سنیں گے، نیٹ ہے اس پر جا رہی ہیں مجالس ہر طرف۔ تو آئیے ہم پھر واپس چلتے ہیں، جس آیت سے میں نے آپ کے سامنے بات شروع کی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس آیت کے ساتھ ایک آیت اور پڑھتا، لیکن یہ دونوں میں بات کے لیے چھوڑتا ہوں کیونکہ پھر بہت وقت صرف ہو جائے گا۔ یہاں صرف اتنا دلیل کے طور پر پیش کروں، جو کہتے ہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، ہم نے قرآن سمجھ لیا،
بھائی جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا آدمی چپ رہے گا، سمجھ میں آئے گا تو بولے گا۔ اب یہ بولنا یا قرآن کی موافقت میں ہوگا یا مخالفت میں ہوگا۔ اگر اس نے اہل بیت کے راستے سے قرآن کو سمجھا، مولا علی کے خطبے کا ایک جملہ سنو، مانتے ہیں مولا علی کو؟ ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ اس وقت کے بڑے بڑے مخالفین مانتے تھے تو ہم کیوں نہ مانیں؟ اس وقت کے بڑے بڑے مخالفین بھی مولا علی کو مانتے تھے، تو یہ چاہنے والے قرآن یا موافق یا مخالف علی کو مانتے ہو، کہہ دو نہج البلاغہ بھی معاذ اللہ یوں ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ نہج البلاغہ اس کے پورے خطبے کا ایک جملہ سنو، اس کے تمام خطبات میں سے ایک خطبے کا ایک جملہ سنو، مولا علی کا جملہ ہے، ان القرآن ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق لا تفنى عجائبه ولا تكشف الظلمات الا به لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات الا به۔ ایک ہی فقرے کا ترجمہ کر دوں، ان القرآن ظاہرہ انیق، بعد میں انما القرآن لکھا، یقیناً مولا علی فرما رہے ہیں یقیناً قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے مگر اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ ہمیں جس کی گہرائی علی کہہ دیں، ہم کہیں ہم سمجھ گئے۔ ہم کہیں ہم سمجھ گئے۔ میں ایک الگ زاویے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ایک الگ رخ سے بات کر رہا ہوں، میری آواز ساری دنیا میں جا رہی ہے، سب رات لکھنؤ میں یہ، لکھنؤ میں وہ، یہ بھی سنو۔ لکھنؤ پر اعتراض کرنے والے لوگ یہ یاد رکھیں کہ اردو زبان میں آج آپ کے پاس جتنا میٹر ہے، چاہے وہ قرآن سے متعلق ہو، اہل بیت اطہار سے متعلق ہو، اس کا بہترین بنیادی مدرسہ لکھنؤ ہے۔ اور جب لکھنؤ بنیادی مدرسہ ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے لکھنؤ میں کون کون کب آتے گئے اور پڑھاتے گئے، یہ تاریخ بعد میں آئے گی۔ ہم واپس چلتے ہیں 1400 برس پیشتر، 1500 برس پیشتر۔ یہ آج پہلا دن ہے، 1443واں سن ہے ہجرت کا، حضور کی ہجرت 1443 سال ہوئے، آج پہلی تاریخ کل ہو چکے، یہ شروعات ہو گئی 1443ویں سن کا پہلا دن، ٹھیک ہے نا مولانا؟ 1443 سال میں 13 سال وہ جوڑیے جو مکے میں ہیں، کتنے ویگ؟ 56، 1456 سال ہوئے مکے سے قرآنی آواز کو۔ 1456 میں 40 سال اور جوڑیے جو حضور خاموش رہے۔ 1496 سال ہو گئے، نہیں ہوئے نا بھئی؟ آپ بڑے ریاضی کے ماہر ہیں، بتائیے، ٹھیک ہے جوڑ رہا ہوں، 1456 سال، 96 سال، یعنی 4 سال کم 1500 سال۔ اب 400 سال جو 1500 سال میں ہوتے ہیں، 1500 سال، یہی ہوا نا لکھنؤ کی زبان میں؟ 1500 سال، اس میں سے وہ 40 سال مائنس کرو، وہ بعد میں کہوں گا،
پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جو 1456 سال، توجہ کرنا، 1456 سال میں سب سے پہلا قرآن کا پیغام کیا آیا؟ 100 میں تمام برادران اسلام سے بھی اور تمام میرے ہندوستان کے، بھارت کے اور ملکوں کے جو بھائی ہیں جو اس توجہ سے سنیں گے ان باتوں کو، ان سے کہہ رہا ہوں، جسٹیفیکیشن کرنا، انصاف کرنا پڑھے لکھے انسان کا فریضہ ہے کہ وہ انصاف سے بات کو سنے اور کہے۔ انصاف سے ہٹنا جہالت کا نام ہے۔ سارا ہندوستان کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو جائے، سپریم کورٹ کے آگے جاہل ہے۔ ملک کی اعلیٰ عدالت کے سامنے جاہل ہے، کچھ بھی کہو وہاں سے جو آ جائے گا ماننا پڑے گا۔ بڑا پڑھا لکھا، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، یہ وہ، اس کے بعد کتنی چیزوں میں پی ایچ ڈی کر کے وکٹوریہ اسٹریٹ پر، یہاں لکھنؤ میں وکٹوریہ اسٹریٹ پر چلا، لوگوں نے دیکھا کہ داہنی طرف گاڑی لے کے جا رہا ہے، کہا بھیا آپ کیوں چل رہے ہیں؟ کہا میں ایکسپرٹ ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دوں گا، لے کر جا سکتا ہوں۔ جی نہیں، یہ آپ کیسے کریں؟ آپ مجھ کو مت سمجھائیے، میں پی ایچ ڈی ہوں، ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوں، یہ سب کیے ہوئے ہوں، اتنا پڑھاتا ہوں، فلاں جگہ اتنا پڑھا چکا ہوں، اتنا قابل، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں ادھر کیوں چل رہا ہوں؟ کہ آپ کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ بائیں طرف چلو، ساری ڈگریاں آپ کی بیکار، اس حکم کے آگے ادھر چلو، تو ساری ڈگریاں ختم ہو گئیں ایک قانون کے آگے، چھوٹا سا قانون، آپ کہیں بھی نہیں نکل کے جا سکتے عدالت سے۔ عدالت، جسٹیفیکیشن، انصاف۔ میں آواز دیتا ہوں دنیا کے تمام پڑھے لکھے لوگوں کو، انصاف کرنا، قرآن فہمی، ہم قرآن جانتے ہیں، ہم قرآن سمجھتے ہیں، ہم نے قرآن سمجھ لیا۔ ابھی قرآن کریم کی تمام 114 صورتیں بعد میں آئیں گی۔ پہلی صورت اقرا، کس سے کہا گیا؟ ہمارے نبی سے فرمایا گیا اقرا۔ اس کو آج نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ آگے چھوڑتا ہوں اس بات کو۔ جن سے پہلی بار قرآن آ کر یہ کہہ رہا ہے اقرا، پڑھیے، 40 سال جس کو کسی سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، صلوات پڑھے محمد والے ہوں پہ، جس کو کسی سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ہم یہاں گئے جی، بچے تھے وہ داخل کیے گئے، بسم اللہ یہ وہ پڑھانا شروع کیا گیا، ذرا اور بڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ان کو 5ویں میں داخل کر دو، 6ٹھے میں داخل کر دو، جی حسین آباد میں عرشیہ کالج میں، جی وہ اسلامیہ کالج میں، فلاں کالج میں، پڑھتے گئے یہاں تک کہ اب آپ کے سامنے آ کر کہنے لگے ہم گریجویٹ ہو گئے ہیں، پھر آئے ہم نے ڈاکٹریٹ کر لیا ہے۔ یہ سب آپ کر چکے ہوں، لیکن کوئی آپ سے کہنے والا یہ نہیں آئے گا پڑھو۔ اس سے کہا جا رہا ہے 40 سال کے سن پر پڑھو جس کو کسی سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اب تو مان لو کہ اس کا کوئی قول فعل عمل دنیا کے سامنے جو ہمارے لیے ہو، کوئی بھی قول، کوئی بھی اس کا حکم بیکار نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے، کیا تم سمجھتے تم کو یوں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نوا خلقناکم عبثا، نہیں، بیکار نہیں۔ جہاں سب کچھ ہے، ساری کائنات جس کے اشارے پر خلق، وہ کہہ رہا ہے کسی سے اقرا، پڑھو۔ اور ساری دنیا کے تمام مورخین یہ تحقیق کر کے بتا دیں گے کہ نہیں پڑھا کسی سے۔ جب کسی سے نہ پڑھا ہو اور وہ کہے کہ پڑھو، تو اب تو مان لو کہ اس کا پڑھایا ہوا ہے۔ بلند آواز سے صلوات محمد علیہ، تو مانو کہ اس کا پڑھایا ہوا ہے۔ اور یہ سورہ، ایک اور سورہ، 3 سوروں کو کی بات چھوڑتے ہوئے،
سورہ علم، سورہ مدثر، سورہ اقرا، ان 3 کو چھوڑتے ہوئے چوتھی بات کہوں، پہلے تمہیداً کچھ کہہ لوں۔ دیکھیے عرب کی سرزمین پر اس وقت اور آج بھی عرب کو اپنے اوپر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے سوا سب کو عجم کہتا تھا، گونگا۔ اتنے ہی اپنی عربی پر ان کو بھروسہ اور ناز تھا۔ جس عربی زبان پر ان کو اتنا ناز تھا کہ ہمارے سوا کون، لکھی ہوئی عربی کی بات نہیں ہے، عربی زبان میں جب وہ بولتے تھے تو اس کو بھی مورخین نے لکھا کہ عرب کے قافلے ناقہ سوار جب اپنے ناقوں کو لے کر دوڑاتے تھے ریگستانوں میں، تو اس وقت وہ اپنے ناقوں کی رفتار تیز یا کم اگر کرنا ہوتا تھا تو کچھ اشعار عربی کے اس لہجے سے پڑھتے تھے کہ جانور اس رفتار کو بڑھا لیتا تھا اس لہجے کو سن کر اور گھٹا دیتا تھا اس لہجے کو سن کر۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن میں اب وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، مجھے اپنے وقت اندر بات ختم کرنا ہے، اس لیے میں نہیں پڑھوں گا۔ ہم کوفے میں مولانا طالب جوہری ہم دونوں چلے گئے تھے، ان میں شوخی بہت تھی ہمارے دوست میں، تو ہم دونوں اکثر چھٹی کے دن نکل جاتے تھے، چھٹی چلو دریا کنارے بیٹھیں گے، وہاں باتیں ہوتی تھیں، سامنے پل جا رہا تھا جیسے اور یہ شط فرات۔ ایک دن ہم لوگ اندر چلے گئے، بہت دور تک وہاں کھیتی تھی، اس کھیت کے ایک جگہ ریہٹ چل رہا تھا، ایک گھوڑا ریہٹ کو چلا رہا تھا، وہ گھوم رہا ہے اور ریہٹ چل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، کھیتوں میں جا رہا ہے۔ مولانا مرحوم ہم سے کہنے لگے، ہمارے بہترین دوست تھے علامہ طالب جوہری، آپ سب نام جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حمید صاحب ایک کام کریں، میں نے کہا کہیے، کہنے کوئی دور دور دکھائی نہیں دے رہا ہے ان کھیتوں کا مالک، ایک کام کریں، میں نے کیا، کہنے اس گھوڑے کو روک دیں۔ تو میں نے کہا یہ تو غلط ہو جائے گا، آپ گھوڑا روک دیں گے پھر گھوڑا آپ کی سنے گا کیسے؟ اچھا وہ کچھ عربوں میں رہتے تھے زیادہ، تو ان کی عادات بھی انہوں نے باتیں بھی سیکھ رکھی تھی، ان کا مجھے بتایا فلاں صاحب نے کہ گھوڑا جو چلتا ہے یہ اس کو روک لو تو یہ کہہ لو، ابھی میں کہہ دوں گا یہ رک جائے گا۔ میں بڑے تعجب میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، بالآخر انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، میں بتاؤں کیا کہا، آپ نہ کہنے لگیے گا۔ تو انہوں نے اس سے کہا یواش یواش، عربی میں یواش کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، گھوڑے کے لیے کچھ اور تھا، میں کہا یواش یواش، وہ رک گیا، کہا جلدی چلیے واپس چلیے، مالک آ جائے گا غضب ہو جائے گا۔ ہم لوگ چلے گئے، وہ رک گیا، اب اس کا مالک پتہ نہیں کہاں ہے، وہ وہاں سے آئے گا کہ بھائی پانی کیوں نہیں آ رہا ہے، تھکے گا پھر سے آگے چلائے گا۔ بعد میں واقعہ پیش آیا کہ ایک موقع پھر گئے ہم دونوں ساتھ، تو وہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ہم لوگ کو ہمیں والوں کو جانے کا سوال نہیں تھا، لیکن اتفاق وہ پھر نکلے اور پھر گئے، انہوں نے دور تک دیکھا میدان خالی، ان کو چلیے دیکھیں گھوڑا جو ہے اب کیا کر رہا ہے۔ تو ہم لوگ وہاں تک گئے جہاں کھیت تھے سب، وہ کہیں چھپا بیٹھا تھا، نکل آیا، اس نے کہا تم لوگ طلبا ہو، تم ہندوستان کے طلبا ہو، یہ اچھی بات نہیں کی تم نے، یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے، اس دن نہیں مناسب ہے، اس طرح لگا نصیحت کرنے، بڑی شرمندگی ہوئی ہم لوگوں کو۔ تو عربی زبان کا اثر یہ ہے کہ جانوروں تک کے بارے میں جانتے ہیں، کیا کہو تو اثر ہوگا۔ اما عربی زبان کا اثر تو جانور تک لے لیں، صلوات پڑھے محمد آگے نکلے۔ اور جو عربی زبان کے لیے بھی فخر ہو اس کو نہ سمجھ پائیں۔ تو میں اتنا کہوں کہ اس وقت کے بڑے بڑے عربی زبان کے ماہرین جن کو اشر الشعراء کا خطاب دیا جاتا تھا، آج بھی لکھنؤ یونیورسٹی میں بی اے وغیرہ کے کورس میں داخل ہیں، وہ عرب کے 7 معلقہ، 7 بڑے شعراء کے کلام جو دیوار پر کعبے کی لٹکائے جاتے تھے، جس کا کلام سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا اس کو اشعر الشعراء کا خطاب دیا جاتا تھا۔ تو اس وقت میں ایک بڑا بازار لگتا تھا
مکے میں ساری دنیا کے تاجر وہاں آتے تھے. بازار عکاظ کہلاتا تھا، عین کاف الف زوئے عکاظ. وہاں دنیا بھر کی تجارتی سامان، اس میں بلندیوں پر کھڑے ہو کے شاعر لوگ اپنا کلام بھی پیش کرتے تھے، لوگ سنتے تھے اس پر انعامات. تو ان میں سے جس کا کلام سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا اس کو سب سے بڑا شاعر، اشعر الشعراء، شعراء میں سب سے بڑا شاعر، ان کا کلام خانہ کعبہ پر سونے کے حروف سے لکھ کے لگا دیا جاتا تھا تاکہ ان کو شرف رہے. اب خیال کریں آپ، اس خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک کلام لگا دیا گیا. صرف 3 لائنیں تھیں، قرآن کی 3 آیتیں تھیں جو سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانک هو الابتر یہ لگی ہوئی ہیں. اس میں اشعر الشعراء میں سب سے بڑا شاعر وہاں سے گزر رہا ہے. اس نے دیکھا، رک گیا، اور اس کے بعد اس نے کیا کہا جو آج بھی تاریخ میں ہے، ما ھذا کلام البشر بل کلام خالق البشر. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کو پیدا کرنے والے کا کلام ہے. اما اس وقت کا اشعر الشعراء میں سب سے بڑا شاعر یہ اقرار کر رہا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اور ہم آج نہیں سمجھتے کہ یہ انسان کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے. صلوات محمد و آل محمد. آج نہیں سمجھتے. بس اتنا کہوں گا آپ کے سامنے، جن کی عربی اتنی تھی، کلام ایسا تھا کہ دنیا کو عجم کہتے تھے، اور جن کا لہجہ ایسا تھا کہ جانور پر اثر کرتا تھا، ان کا سب سے بڑا انسان اس وقت کا شاعر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے بل کلام و خالق البشر، انسان کو پیدا کرنے والے کا کلام ہے. میں آج کی دنیا سے کہوں، جب خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک خاموش کلام کی 3 آیتیں خاموشی کے ساتھ اتنا اثر کریں، تو اسی کعبے کے اندر اگر بولتا ہوا قرآن ہے، کیا اثر ہوگا؟ عزیزان گرامی، یہ تو میں نے اس پر کہا کہ اگر اس کعبے کی دیوار میں کوئی بولتا ہوا قرآن آ جائے تو اس کا کتنا اثر ہوگا. میرا ذہن ڈھونڈ رہا تھا کہ میں اس راستے سے ہٹوں، الگ آؤں تاکہ بات تمام کر سکوں. پہنچ گیا ذہن. لیکن اس سے پہلے اتنا کہوں کہ رات کے 1 بجے 2 بجے تک بھی آج ہم ریکارڈنگ ہو رہی تھی. دنیا میں 50 ملکوں میں ایک آواز جانے والی تھی. تو رات کو بھی سب ہو رہا، اس میں ہمیں مدد کر رہے تھے، علی میاں بھی اور ہمارے ایمان صاحب بھی، یہ لوگ مدد کر رہے تھے رات کو. مجھے نہیں آتا سب. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت تھا، میں نے رات کو بھی اس کو بیان کیا، چونکہ سوال یہ تھا شاید کانگو سے یا افریقہ کے کسی ملک سے وہ مجھ سے بات ہو رہی تھی، اس میں وہ سوال کر رہے تھے. آج کی دنیا کو آپ یہ سمجھائیے کہ یزید جیتا کہ امام حسین جیتے، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے اس پر بات کی تقریباً 40 منٹ. یہاں آج کی بات ختم کرنے کے لیے اتنا کہوں گا، جب دیوار کعبہ پر خاموش کلام، دیوار کعبہ کے اندر آغوش میں بولتا ہوا قرآن، اب یہی قرآن اگر کسی نیزے کی انی پر ہو، کسی کٹے ہوئے سر سے آواز آئے، اس کا اثر آج تک ہے. یزید کی ہار، یہ میں نے رات کو نہیں کہا، یہاں کہہ رہا ہوں، یزید کی ہار اور امام حسین کی فتح یہ تھی کہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ما جاء بہ وحی ولا نزل، نہ رسول پر وحی آئی نہ قرآن آیا. تو دیکھ یہی قرآن
ایک کٹے ہوئے سر سے بلند ہوگا، نیزے کی انیبہ بلند ہوگا، تو دنیا گواہ ہوگی کہ ہاں لمحہ مبارک جنبش میں تھے۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ امام حسین، وہ کربلا، آج پہلی محرم ہے۔ میں آج کی تاریخ آپ کے سامنے مدینے سے چلنا بیان کیا کرتا ہوں، بس چند روزے ہیں۔ کل 2 محرم کربلا میں قافلہ پہنچے گا، آج کربلا سے قریب ہے، تو اس کو سن لیجئے۔ جب امام، میرے آپ کے مظلوم امام، مدینے سے چلنے لگے، اپنی مادر گرامی کی قبر پر آئے، دور سے آواز دی السلام علیک یا امہ، مادر گرامی آپ پر میرا سلام۔ تاریخوں میں کہ بعض صاحبان قبور نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اس میں ایک حضرت مریم کا بھی واقعہ ہے، جس کو میں بہت پہلے اپنے گھر کی مجلس میں پڑھا ہے میں نے۔ میری پھوپھی مرحومہ تھیں، ہمیں استاد اور پھوپھا تھے مولانا صادق صاحب قبلہ، ان کی اہلیہ میری پھوپھی تھی۔ ان کے انتقال پر ان کی مجلس میں نے پڑھا تھا، اب کی یاد آ گیا، دل چاہتا ہے کسی دن آپ کے سامنے سنا دوں گا حضرت مریم کا انتقال، جس پر میرے استاد مرحوم مولانا ابن حسن صاحب قبلہ نو نہروی نے اسی مجلس میں مجھ سے کہا تھا، یہ تم نے جو آج پڑھا، نہ کہیں پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا، اب آج کے بعد یہ تمہارا حصہ ہو گیا۔ بہت خوش ہوئے تھے، اور آپ نے بھی شاید ہی سنا ہو حضرت مریم کی وفات کا واقعہ، کسی نے سناؤں گا۔ وہ آئے، جن قبروں سے آواز ہے، حضور کی قبر سے بھی آواز آئی، جواب دیا گیا ہے۔ اس میں میرے اور آپ کی شہزادی آواز اپنے بیٹے کی سنی، السلام علیک یا امہ، اے ماں آپ پر سلام۔ قبر جنبش میں آئی، آواز آئی علیک السلام یا غریب الام، یا مظلوم الام، یا شہید الام، اپنے ماں کے غریب الوطن بیٹے، تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام۔ آئے، قبر پر سر رکھ دیا، کچھ باتیں شروع کی کہ اتنے میں کسی اور کے آنے کی چاپ محسوس ہوئی، دیکھا چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے، آ کر خود کو قبر معصومہ پر گرا دیا، آواز دی اماں آپ نے کچھ سنا؟ تاریخ کا فقرہ ہے جناب زینب کی زبان سے، حل سمیت حالہ کتابت یزید، اے اماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ اس نے لکھا ہے کہ میرا ماجایا یا تو اس کی بیعت کرے ورنہ اس کا سر کاٹ کے اس تک بھیج دیا جائے۔ میں نہیں کہہ سکتا امام نے کیسے بہن کو سنبھالا ہوگا یا بہن نے کیسے بھائی کو سنبھالا ہوگا۔ ساتھ سہارا دے کے گھر لائے ہوں گے، حکم دیا گیا بس اب مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ ابو الفضل عباس آئیے، انتظام آپ کے حوالے ہے، راستہ ہے، ریگستان ہے، صحرا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پانی کا خیال رکھا جائے، بیویاں ہیں، گرمی ہے، تمازت ہے، دھوپ ہے، صحرا ہے، اماریوں میں پردے خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ محتمم کارواں ابو الفضل عباس۔ 2 روایتیں یہاں پر ہیں، دونوں کو جمع کر کے ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، بس وہی پڑھ دوں گا اور بات ختم۔ تمام سواریاں درست کی گئیں۔ ایک راوی جو کوفے سے چل کر آیا ہے، وہ ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، جا رہا تھا واپس، جب سنا کہ رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے تو یہ خیال کر کے جا کے ٹیلے پر بیٹھ گیا کہ چلتے وقت ابن زیاد کو دیکھا تھا، ذرا دیکھو رسول کے نواسے کی شان کیا ہے۔ ایک اور بھی راوی ساتھ بیٹھا ہے، دیکھا کچھ ایک کرسی لا کے رکھی گئی جس پر ایک بہت نورانی چہرے والی شخصیت آ کر تشریف فرما ہوئی، کچھ ناقے سامنے لائے گئے، دیکھا کچھ جوان ہیں جو یہاں اور وہاں ٹہل رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ 2 کمسن بچے ایک مکان کے دروازے میں گئے،
وہاں سے ایک معظمہ کو ساتھ لے کر نکلے. ایک نے بڑھ کے ناقے کو قریب لا کے زمین پہ بٹھایا, دوسرے بھائی نے بازو کو سہارا دیا, زمین پر بیٹھ گئے. ان بیوی نے زانو پر قدم رکھے, دوسرے بھائی نے سہارا دے کر سوار کیا. گھبرا کے پوچھا یہ بتلاؤ یہ کون معظمہ تھیں جن کو یہ بچے سوار کرا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ بیوہ امام حسن ہے جن کو ان کے بچے سوار کرا رہے ہیں. کہتا ہے اتنے میں نے پھر دیکھا ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا, ایک بیوی باہر آئی, چادر میں ملفوف باہر آئی, ایک جوان سہارا دے کے ان کو چل رہا ہے. ہوا کی وجہ سے اس کی زلفیں اس کے رخسار پر لہرا رہی ہیں. اس کے دوش پر ایک نیزہ رکھا ہوا ہے. چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے. ناقہ قریب لایا گیا, بٹھایا گیا. وہ جوان زمین پر بیٹھا, بیوی نے زانو پر پیر رکھے, بازو کو سہارا دے کے سوار کیا. پوچھا بتا خدا را یہ کون جوان ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم یہ امام حسین کا 18 برس کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں لیلا کو سوار کرا رہا ہے. کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا, ایک اور بیوی باہر آئیں جن کے بازو کو سہارا دیے جو چل رہا تھا اس کا چہرہ شیرانہ جاہ جلال تھا, مگر ان بیوی کی رفتار میں اداسی تھی. ناقہ قریب لایا گیا, بٹھایا گیا. وہ جوان زمین پر بیٹھا, بیوی نے زانو پر قدم رکھے. پوچھا یہ کون؟ کہا یہ امام حسین کی بہن ام کلثوم جن کو ان کا بھائی ابو الفضل عباس سوار کرا رہا ہے. ابو الفضل عباس سوار کرا رہے ہیں. بس سنیے, کہتا اتنے میں نے دیکھا جو جوان یہاں وہاں ٹہل رہے تھے وہ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے. جو نورانی چہرے والے بزرگ کرسی پر بیٹھے تھے وہ اٹھ کر ایک مکان کے اندر چلے گئے. اس دروازے کے سامنے جو نوجوان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی, تلواروں کا سایہ کیا, تلواروں کا سایہ کر کے دو رویا سب بنا کے کھڑے ہو گئے. کہتا ہے میں نے دیکھا وہ نورانی چہرے والے بزرگ برآمد ہوئے, ایک معظمہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں, تلواروں کے سائے میں سر جھکائے. ایک ناقہ لایا گیا, وہ بزرگ زمین پر بیٹھے, معظمہ نے زانو پر قدم رکھا. گھبرا کے پوچھا خدا را بتلاؤ یہ کون؟ کہا یہ زینب ہے جن کو ان کے بھائی حسین سوار کرا رہے ہیں. تو میں بات تمام کر دوں, مدینے سے زینب اس شان سے چلی, ہائے کربلا اکیلی زینب, سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, دور دور تک کوئی نہیں ہے سوار کرانے والا.